ہنی ٹریپ ہو جاتے ہیں لوگ. لیکن اب جو سٹوری ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تھائی لینڈ سے ساہیوال کے 3 نوجوان ہنی ٹریپ ہو گئے اور اغوا ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ کیسے اغوا ہو گئے. یہ کہانی بڑی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو شروع کیسے کروں, کہاں سے کروں, ہوا کیا ہے سارا. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نوجوان لڑکے تھے 3. ان کو تھائی لینڈ بلا کر اغوا کر لیا گیا اور پھر وہاں سے میانمار منتقل کر دیا گیا. اب مغوی عثمان امین, محمد احمد اور تجمل شہزاد بھارتی لڑکیوں کے ذریعے ہنی ٹریپ کا نشانہ بنے. نوجوانوں کو نوکری کا جھانسا دے کر تھائی لینڈ بلایا گیا. بھارتی لڑکی نے موبائل پر ٹکٹس بھی بھیجے, تو آپ کو ہم نوکری بھی دیں گے, آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو نوکری بھی دے رہے ہیں, آپ کو ٹکٹس بھی دے رہے ہیں, آپ تھائی لینڈ آ جائیں جاب کے لیے. اور وہ تھیں بھارتی لڑکیاں. اب نوجوانوں نے 26 مئی کو فیصل آباد کے دوست کے ہمراہ تھائی لینڈ کا سفر کیا. متاثرہ خاندان کا اب یہ کہنا ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اب جو اغوا کار ہیں وہ تاوان طلب کر رہے ہیں, اور سوچیں کروڑوں روپے تاوان طلب کر رہے ہیں. سوچیں اب ظاہر ہے وہ مقاصد ان کے یہی تھے. رابطہ ویسے کیسے ہوا اغوا کاروں کا, فیملی سے ہوا, کس سے ہوا, تاوان مانگا کس سے جا رہا ہے, بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ساہیوال سے موجود ہیں نعیم شیخ. نعیم بتائیے گا اب یہ سٹوری پتہ کیسے چلی کہ یہ تھائی لینڈ میں اغوا ہے, کیا ان کے خاندان والے مزید بتا رہے ہیں؟ جی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو نوجوانوں میں روزگاری اس قدر زیادہ ہے, فرسٹریشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو انٹرنیشنل اسکیمر ہے مختلف ایپس کے ذریعے اور مختلف لالچ دے کر انٹرنیشنل بیٹھے ہوئے لوگ لڑکیوں کے ذریعے نوجوانوں کو اپنے جنگل میں کسی نہ کسی طرح پھنسا دیتے ہیں. کچھ اسی طرح ان نوجوانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. ان کے گھر والوں کے بقول کہ یہ عثمان امین ہے 25 سالہ نوجوان, محمد احمد 21 سالہ نوجوان اور تجمل شہزاد جس کا تعلق فیصل آباد سے. ان کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے ایک بھارتی لڑکی کے ساتھ یہ وابستہ میں تھے اور اس نے انہیں لالچ دیا کہ تھائی لینڈ میں یہ کال سینٹر پر نوکری کو ان بچوں کو کروائیں گے. لیکن جب یہ لوگ تھائی لینڈ پہنچے تو انہیں برما کی سرحد عبور کر کے, بارڈر عبور کر کے انہیں میانمار پہنچا دیا گیا ہے, جہاں پر یہ لوگ ان سے کام تو لے رہے ہیں, ان کے فون وغیرہ چھین لیے گئے ہیں, ان کے گھر والوں سے وابستہ کٹ گئے ہیں. تو کبھی کبھار یہ گھر والے ان کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہوتا ہے, لیکن وہ ان کو یہاں آنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہمیں 1 کروڑ روپے کا تاوان دیں پھر آپ کے بچوں کو چھوڑیں گے. لیکن یہ بھی شیور نہیں ہے کہ وہ 1 کروڑ روپے کا تاوان دیں ان بچوں کو چھوڑ دیں, جبکہ یہ ان لوگوں نے پاکستانی ایمبیسی تھائی لینڈ میں جو ہے وہاں پہ ای میل بھی کی ہے, جبکہ پاکستان سٹیزن پورٹل پر کمپلین. نہیں آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سجاد مصطفیٰ صاحب نے, فارمر ڈائریکٹر ہیں FIA کے. بہت شکریہ سجاد صاحب کے لیے وقت نکالا آپ نے. سجاد صاحب ذرا آسان الفاظ میں عوام کی, ہمارے ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بتائے گا, یہ جو گروہ ہیں جو نوجوانوں کو جھانسا دے کر نوکری کا دوسرے ممالک میں بلاتے ہیں, یہ کیسے کام کرتے ہیں, ان کی کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اور کون سے ریڈ فلیگز ہیں جو نوجوانوں کو یا کسی بھی پاکستانی شہری کو نوٹس کر لینے چاہیے فوری سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس جو فیملی وکٹم کی جو فیملی ہے ان کو چاہیے کہ یہ قریبی FIA کے آفس جائیں اور اپنی کمپلینٹ درج کروائیں. جو بھی ان کے پاس ایویڈنس ہے, جو موبائل نمبر ہے, جو واٹس ایپ ہے جس پہ رابطہ ہوا, جو ٹکٹ تھی, ڈیٹیل تھی ان کی, وہ ساری پرووائڈ کریں تاکہ ان کا کیس جو ہے وہ پروسیڈ کیا جائے. وہ تھائی لینڈ کے ساتھ یا میانمار کے ساتھ وہاں جو بھی اتھارٹیز ہیں جہاں اس وقت ہے اس کو پراپر طریقے سے ٹریس کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ بیرون ملک امپلائمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کا جو پروٹیکٹر آف امیگرینٹ ہے وہ ہوتا ہے, ایک پراپر آفس ہے وہاں جو ہے. جتنی بھی ہماری جو رجسٹرڈ ہیں امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں وہ وہاں رجسٹرڈ ہیں, اور جو بھی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے باہر سے امپلائمنٹ آتی ہے وہاں پہ ان کو کسی نہ کسی کے تھرو رجسٹر ہوتی ہے. اور اس کا پرپز بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے. متعلقہ امبیسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ امبیسی سے بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کہ جو بھی امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے وہ کس کمپنی ہے, اس کمپنی کی ڈیٹیل ہوتی ہے. تو اگر اس طریقے سے جائیں گے تو یہ اس طرح کے اغوا برائے توان میں وہ نہیں پھنسیں گے. اور سجاد صاحب یہ چیز بھی ہوگی نا کہ اگر کوئی کمپنی آپ کو نوکری کے لیے بلا رہے ہیں تو وہ آپ کو ورک ویزا ایشو کروائیں گے یا کوئی وزٹ ویزا ہوگا, یہ ذرا سا ہمیں کلیئر کر دیں. نہیں, سب سے پہلے تو ورک ویزا ہوگا, اور جب ورک ویزا ہوگا تو اس کا جو پاکستان سے جا ہی نہیں سکتا ورک ویزے پہ انلیس کہ اس کا
प्रोटेक्टर ना हुआ हो, मीन के प्रोटेक्ट करने के लिए उसको उसकी जो राइट्स है, उसको ये नहीं कि सिर्फ उसकी लाइफ को, उसके राइट्स हैं कि उसको जो एज पर जो एग्रीमेंट, जो उसके साथ एग्रीमेंट हुआ, जो यहाँ उसका जो प्राइम प्रमोटर है उसने एग्रीमेंट किया, क्या वो फुलफिल हुई नहीं हुई। अगर उसको टर्म एंड कंडीशन की वायलेशन होती है तो उस पे बकायदा उसका प्रोसीजर है, उसकी इंक्वायरी है। अगर कोई ये कहे कि अभी आप विजिट वीजे पर आ जाएं, यहाँ पर जब आप आएंगे आपकी 1-2 महीने काम आप करेंगे तो फिर आपको वर्क वीजा भी इशू करवा देंगे, तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? जी देखिए, अगर आप उसके ज़बानी भरोसे पे जा रहे हैं तो फिर आप रिस्क पे है ना, अपने आप को खुद रिस्क पे डाल रहे हैं। फिर आप उसकी मर्जी पे हैं कि वो जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो आपको जिस तरीके से मर्जी ट्रीट करे, फिर उसकी मर्जी पे होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जाते हैं, अगर आप प्रोटेक्ट होकर जाते हैं, अगर वो जो हमारी है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो मिनिस्ट्री है, मैन पावर मिनिस्ट्री है, अगर उसके अंडर जो है एम्प्लॉयमेंट जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट है, अगर आप उसके थ्रू जाते हैं तो आपको आपकी प्रोटेक्शन होगी, आपके राइट्स होंगे, आपको जो एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट की शिक के मुताबिक जाएंगे, बिल्कुल शिक के मुताबिक जाएंगे, थ्रू प्रॉपर चैनल जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सजाद साहब, आपने बड़े अच्छे से चीजों को ब्रेक। एक चीज उन्होंने कहा कि फैमिली को चाहिए एम्बेसी से राब्ता करें। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के